احترام اسی کا ہے کہ جو دروازہ جناب زہرا پر سر کو جھکاتا ہے اور جو یہ مانتا ہے کہ ہماری کچھ اوقات نہیں، بس اس گھرانے کی اوقات ہے، یہ گھرانہ ہم سے کئی گنا بلند ہے، ہم اس کے سامنے حقیر اور فقیر ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ یقین جانیے جو اس دروازے پر جتنا جھکتا جائے گا اس کا رتبہ اتنا اونچا ہوتا جائے گا، جو جتنا جھکے گا رتبہ اتنا بلند ہوگا۔ آپ کے سامنے شاہد مثال ہے جناب سلمان۔ روایت میں بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جناب سلمان جب دروازہ فاطمہ پر آتے تھے تو اپنی ابا کے دامن سے اس دروازے کی چوکھٹ کو صاف کیا کرتے تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف ابا کے دامن سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اتنا جھکاتے تھے کہ اپنی داڑھی کی مدد سے اس دروازے کی گرد کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ جناب سلمان جتنا جھکے، اور دیکھیے معرفت کے 10ویں درجے پر یہ صحابی پہنچ گیا۔ 10 درجے معرفت کے 10 کے 10 سلمان کے پاس موجود ہے، اور سلمان کا زندگی بھر کیا اعتراف ہے کہ ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوم خندق مشہور و معروف جنگ، اور 5 ہجری میں جنگ ہوئی۔ خندق کو کھودا گیا تھا ارد گرد تاکہ کوئی اس کو عبور نہ کر سکے۔ عمر ابن عبدود عبور کر کے آ گیا۔ اب جب وہ آیا تو اس کی شجاعت کے چرچے بہت مشہور تھے، تو سارے صحابہ کے دل میں ایک خوف رہ گیا۔ یہ طبری میں لکھا ہے، سب صحابہ کے دل میں ایک خوف تھا کہ اب اس سے جنگ کیسے کریں گے۔ لہذا یہ آیا اور اس نے آواز بلند کی، کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے گا؟ تو طبری لکھتا ہے کہ سارے صحابہ اپنے خیموں میں رسول اللہ کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سر پر کوئی پرندہ موجود ہو کہ اگر سر کو ہلائیں گے تو یہ پرندہ اڑ جائے گا۔ ایسے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ بس ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جاؤں گا، رسول اللہ بٹھا دیتے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ۔ اور اس نے دوسری دفعہ آواز بلند کی، پھر یہی شخص کھڑا ہوا اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے آواز بلند نہیں کی بلکہ نیزہ نکالا، اور نیزہ نکال کر اس نے جا کر جس خیمے میں رسول اللہ موجود تھے اس خیمے کی پشت پر جا کر اس نے نیزے کو مار دیا اور کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ اب جب تک صرف کہہ رہا تھا تو رسول کہہ رہے تھے کون جائے گا، لیکن اب جب اس نے نیزہ مارا تو رسول اللہ کا انداز بدل گیا۔ فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پر جائے۔ قلب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہا جاتا ہے۔ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے۔ آپ نے غور نہیں کیا، رسول اللہ نے فارمولہ دے دیا قیامت تک، جو کوئی بھی کبھی بھی کسی زمانے میں رسول یا آل رسول کے خیمے پر آ کر حملہ کرے وہ رسول کی نگاہ میں نجس جانور کی طرح ہوا کرتا ہے۔ لہذا رسول اللہ نے فارمولہ دے دیا۔ رسول اللہ نے کہا کون ہے تم میں سے جو اس قلب کے مقابلے پر جائے۔ مجمع کے آخر سے آواز آئی انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ سارے مجمع نے مڑ کر دیکھا، وہی اٹھا تھا جس نے اٹھنا چاہیے تھا۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں۔ رسول اللہ نے کہا تخلیہ کرو، نکالو سب کو خیمے سے باہر۔ سب کو خیمے سے باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی ابا کو اتارا، امیر المومنین کے کاندھوں پر رکھا، اپنی نالین امیر المومنین کے حوالے کی۔ گویا رسول اللہ اپنی رحمت والا لباس امیر المومنین کے حوالے کر رہے ہیں۔ ابا حوالے کر دی، کبا حوالے کر دی، نالین حوالے کر دی، اور اس کے بعد امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا اور خیمے سے باہر لے کر آئے۔ جب باہر لائے اب سب کے سامنے اپنی دستار کو اتارا اور امیر المومنین کے سر پر رکھا، تو سوال اٹھے گا نا، یا رسول اللہ ابا خیمے کے اندر بدلوائی، کبا خیمے کے اندر بدلوائی، نالین خیمے کے اندر تبدیل کروائے، لیکن جب باری دستار کی آئی تو آپ سب کے سامنے لے کر آئے۔ تو بعید نہیں رسول اللہ کا جواب آئے کہ دیکھو جھگڑا میرے بعد میری ابا پر نہیں ہوگا، میری کبا پر نہیں ہوگا، میرے نالین پر نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا میری دستار کا۔ ابھی سے بتا کے جا رہا ہوں میری دستار کے وارث کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ محمد وعلیہ